کیے اور کون ہے اس کا سورس اور کہاں سے آیا. اسی طرح احادیث کے بارے میں بڑی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. اور عرض کیا تو اس طرح اب کسی وقت آدمی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ قرآن نہیں تلاوت کرنا چاہتا, قرآن کی آیت کو نہیں پڑھنا چاہتا, تو یہ بے ادبی ہے اس شخص کی طرف سے. تو آپ اس طرح کی حرکات اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مومن سے بعید از قیاس ہیں. مومن کا تو ایک ایک لمحہ اور ایمان والے کی تو زندگی کا ایک ایک جز بڑا سمجھداری سے اور کیلکولیٹڈ اور بہت اچھے انداز میں ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے جیسے ساری دنیا گدھے گھڑے کی طرح چل رہی ہے, ہم بھی اسی طرح چلتے چلے جائیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کوئی بات جو جھوٹی ہے اس کو سنیں گے نہیں, اور اگر کوئی جھوٹا شخص لے کے آیا ہے اس کو سنیں گے نہیں, اور اگر سن لی ہے تو اس کو عمل میں نہیں لے کے آئیں گے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے دوسرے ذرائع سے. اسی طرح عام زندگی میں بھی ایک بزرگ تھے, ہمارے حضرت ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے, مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا یہ دستور تھا, ان تک کوئی بات پہنچاتا, کوئی چغلی یا کوئی بات یا شکایت, تو وہ فوراً دوسرے آدمی کو بلا لیتے تھے جس کی بات ہے, اور آمنے سامنے کر کے اسی وقت بات کو صفائی کر دیتے تھے. تو تحقیق کرنا واجب ہے. جب کسی خبر کو, کسی بات کو وہاں تک پہنچی جائے, سنی بات کو لینا اور اس کا تاثر دل میں بٹھا لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا, یہ بہت زیادہ نقصان کا موجب ہے. یہاں ہم نے دیکھا بعض ساتھیوں نے ایسی ہوا کی بات اڑائی اور حلقے کے اندر چلا دی اور بڑا نقصان ہوا. بعض ساتھیوں تحقیق کر لی ہوتی, مجھ سے پوچھ لیا ہوتا تو بات وہی کی وہی ختم ہو جاتی تھی. تو شیطان معاشرت کے اندر اس طرح خرابی پیدا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آتا ہے انسان کے بیس میں اور آگے ایسی بات چھوڑ دیتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے, اور کہتا ہے کسی ایسے آدمی سے سنی ہے جو میں دیکھتا ہوں اور میں پہچانتا ہوں, مجھے یاد نہیں کون ہے, مانوس چہرے سے وہ آتا ہے اور جھوٹی بات کو درمیان میں لے جاتا ہے, اور اس سے بہت بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اگر اس پہ عمل کر لی جائے تو جھگڑا پیدا ہوگا. اسی طرح گھروں کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کے اندر یہ بات بہت زیادہ اہم ہے ازدواجی زندگی کے اندر کہ میاں بیوی میں اگر کبھی بدگمانی آ جائے, کوئی بات سنے تو فوراً اس کی تحقیق کرے اور اس کے اوپر ایکشن نہ لے لے اور بدگمانی کو دل میں نہ جگہ دے. اسے بلائے اور پوچھے یہ آپ نے بات ایسی کی یا نہیں کی. اگر نہیں کی تو اس کو بھول جائے, اگر پھر بھی شک ہے تو اس سے قسم اٹھوائے. اگر وہ قسم اٹھا لے تو اس پہ یقین کر لے, اور اگر قسم پہ یقین نہیں تو پھر اس سے لدغی اختیار کر لے. تو بڑے اصول اور ضوابط ہیں. دیندار آدمی ایسے نہیں ہوتا جیسے کہ معذرت کے ساتھ ہم ہیں. وہ اپنی زندگی کو ایک جنت کا نمونہ بناتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہیں. جو شخص دین میں چلے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گا, اس کی زندگی دنیا میں بھی امن اور سکون اور راحت اور چین کی ہوگی, اور آخرت میں اس کو بہت بہت فائدہ ہوگا. اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور دین کی باتوں کو پسے پش ڈالے گا, وہ دنیا کے اندر بھی زبردست خسران میں رہے گا, اور ٹینشن اور بیماریاں اور دل کے اندر قدورتیں اور نفرتیں اور جھمیلے ہوں گے, اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور بڑا برا انجام ہوگا. اس لیے قرآن کو سمجھنا, اس کو پڑھنا اور اس کو عمل میں لے کے آنا, اور اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا اور اپنی توجہ کو منتشر ہونے سے بچانا, یکسوئی سے زندگی گزارنا. آج طبیعتوں میں بہت انتشار ہے, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے متوجہ نہیں ہیں, طبیعتیں ویران ہیں, اور جو درمیانی عمر کے لوگ ہیں, فیملی والے لوگ ہیں, ان کی طبیعتیں بھی بہت منتشر ہیں. بھاگم دوڑی دولت کمانے کے چکر میں پریشانیوں میں ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی اور الجھن میں پڑا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یکسوئی متاثر ہوگی. یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور اپنی زندگی کے اندر اللہ کو داخل کرے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائیں, میں کوئی ایسا کام نہ کروں
جو خلاف شریعت ہو اور سیدھا سیدھا چلے، سیدھا سیدھا چلے اور کجی نہ اختیار کرے، ہر ایک کی بات کو لے کے آگے نہ چلے. اس سے بہت انتشار پیدا ہوتا ہے اور اس سے بہت خرابی پیدا ہوتی ہے. معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اس سنی سنائی باتوں کے اوپر. آپ اخبارات میں دیکھ لیں، آپ ٹیلی ویژن میں دیکھیں، یہ جو مذاکرے ہوتے ہیں اینکر پرسن ہوا کی چھوڑ رہے ہیں، ہوا میں چھوڑ رہے ہیں، ادھر کی بات ادھر. اگر کوئی شخص 40 دن ٹیلی ویژن چھوڑ دے ہمارے پاکستان کے چینل، اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، اس کی شوگر گھٹ جائے گی. کر کے دیکھ لیں، آزما لیں. اتنی ٹینشن وہ پھیلا رہے ہیں اور اتنی گمراہی پھیلا رہے ہیں اور اتنی جھوٹ اور بکواس کر رہے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں بیچارے اور پریشان ہوتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ جتنی دیر وہ حماقت سننی ہے اتنی دیر سو جائے، اتنی دیر آگا پارا پڑھ لے، اتنی دیر کو اور تفریح کر لے، واک کر لے، تو اس کی صحت اچھی ہو جائے گی اور اس کے شر سے وہ بچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مواقع دیے ہیں کہ آدمی اپنی عقل کو اور اپنے دماغ کو اور اپنے ذہن کو یکسو رکھے اور اپنے دل کی حفاظت کرے. سنی سنائی بات کو یقین نہ لے کے آئے، اور اگر یقین لے بھی آیا ہے تو پھر اس کو آگے نہ پھیلائے، اور پھر اگر وہ آگے پھیلانا ضروری اپنے اوپر واجب سمجھتا تو پھر اس کی تحقیق کرے. تو یہ ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6. ایک آیت پہ جو عمل کر لے گا اس کی زندگی میں ایسی بہار آئے گی اور اتنی خوبصورتی اور حسن آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کوئی بات سننی نہیں، سننی ہے تو ماننی نہیں، ماننی ہے تو تحقیق کرنی ہے اور تحقیق کر کے اس پر ایکشن لینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. قرآن جو ہے وہ نجات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ خوبصورت ترین زندگی ہے. یہ جو ہے نا شش و پنج میں ہونا کہ ولی نلی کہ ممکن ہے یہ بھی ٹھیک ہو، ممکن ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے. 100% ہمارا عقیدہ اور یقین ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور دنیا میں امیڈیٹ اور نقد جو بات ملے گی وہ یہ ہے کہ دل کے اندر ایک ٹھنڈک اور سکون آ جائے گا. ایک دل میں ٹھنڈک اور سکون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے فی الفور دنیا میں آئے گا. یہ وعدہ نہیں ہے کہ اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ وعدہ نہیں ہے کہ بہت دولت مند ہو جائے گا، یہ وعدہ نہیں ہے کہ اس کی پروموشن ہو جائے گی، لیکن یہ وعدہ ضرور ہے کہ دنیا کی زندگی میں امن اور سکون اور سکھ اور چین ہوگا. جس حالات میں بھی اللہ کریم اسے رکھے گا وہ اس میں مطمئن ہوگا اور دل کی دنیا آباد ہو جائے گی. اور آخرت میں تو اس کو وہ ملے گا جو اس کی عقل نے کبھی سوچا نہیں اور اس کے دماغ کبھی وہاں تک پہنچا نہیں. آخرت میں تو اتنی بڑی نعمت ملے گی اور دنیا میں زندگی میں ایک ٹھہراؤ اور ایک خوبصورتی اور حسن آ جائے گا. تو اس لیے شک سے نکلنا چاہیے اب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف صحیح اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک آنے لگے. جو لوگ ہیں وہ ہماری باتوں سے متاثر نہیں ہو رہے. میں نے عرض کیا نا کہ میرا مخاطب تو دیندار طبقہ ہے. یہ دیندار طبقہ بھی 100% اتباع رسول پہ یکسو نہیں ہے. کوئی 5% اپنا رہا ہے، کوئی 10% اپنا رہا ہے. دل چاہتا ہے لیکن لذات دنیا چھوڑی نہیں جاتی، نفسانیت چھوڑی نہیں جاتی اور ادھر 100% آیا نہیں جاتا. لیکن دین کا ڈیمانڈ اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ سارا کچھ چھوڑ کے 100% ہم آ جائیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو گئے. بس جس دن پورے داخل ہو گئے اس دن سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور اس دن اللہ کی رحمت ایسی آئے گی کہ اچک کے ہمیں اپنی گود میں لے گی اور ہماری دعائیں قبول ہونے لگیں گی. اللہ کی مدد آسمانوں سے نازل ہوگی اور ہر قسم کی خیر کثیر ملے گی جیسے صحابہ کو ملی. 2 صحابی بھی نکلے ہیں، جس ملک کی طرف رخ کیا اس میں خیر کثیر آئی. 2 اللہ والے بھی نکلے ہیں، جس ملک کی طرف رخ کیا خیر کثیر آئی. صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور اس کے بعد بزرگان اولیاء اللہ اعظام آج تک ان کے حالات پڑھتے ہیں. کہاں سے چلے معین الدین چشتی اجمیری، اجمیر شریف کہاں ہے،
اور سید علی حجویری کہاں حجویر ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی، وہ دیکھیں عراق کے اندر کیسا نور پھیلایا، بستیوں کے بستیاں اور ملکوں کے ملک اور بر اعظم کے بر اعظم حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. لوگوں نے اپنی طرز زندگی بدل ڈالا. افریقہ کے اندر عربی بولے جانے لگی، اور جہاں جہاں مسلمان گئے ہیں آپ دیکھیں ساحلی علاقوں کے اندر، یہ انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ساحلی علاقے ہیں، کشتیوں کے ذریعے مسلمان تجارت کرنے جاتے تھے. وہاں کے لوگوں کا لباس آج بھی عربوں کی طرح کا ہے، اور وہاں کے لوگ آج بھی عربی بولتے ہیں. اسلام اس طرح پھیلا ہے، باتوں سے نہیں پھیلا، کردار اور عمل سے پھیلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پھیلا ہے. اللہ کی مدد اور رحمت متوجہ ہو جاتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو یہ عزم راست کرنا ہے کہ ہم نے جو آدھا قدم اٹھایا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے پورا قدم اٹھا لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف چلے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آمادگی دل کے اندر آئے، یہ آمادگی دل کے اندر آئے اور اللہ کے رسول کی اتباع کی طرف طبیعت مائل ہونے لگے. اس آمادگی کو پیدا کرنے کے لیے اور اس نفسانیت کو چھوڑنے کے لیے بزرگوں نے بتایا ہے کہ دو چیزیں اکثیر ہیں. ایک یہ ہے کہ ذکر کثیر کریں، خوب ذکر کریں، خوب ذکر کریں. کثیر کا مطلب ہے وہ چیز جو گنتی میں نہیں آ سکتی. ریت کے ذرات جو ہیں صحرا کے اندر کثیر ہیں، اور پانی کے قطرات جو ہیں سمندر کے اندر کثیر ہیں. تو اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ وہ ذکر ہی کرتا ہوا سو جائے، اور ذکر ہی کرتا ہوا اٹھے، اور ذکر ہی کرتا ہوا چلے. ہر وقت اس کا ذکر کی طرف دھیان رہے. جب ذکر اتنا زیادہ کرے گا تو اس کو ایک وجدان حاصل ہو جائے گا، ایک خیال دل کے اندر جم جائے گا. اللہ کی طرف ہمہ وقت اس کا دھیان رہنے لگے گا. ذکر سے طبیعت مذکور کی طرف چلی جائے گی. مذکور کیا ہے؟ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک اللہ کا نام ہے، ایک اللہ کی ذات ہے. تو ذکر سے اگلا قدم کیا ہے؟ کہ اللہ کا دھیان ہر وقت رہنے لگے. تو جب اللہ کی طرف دھیان رہنے لگے گا تو وقت کی قیمت سمجھ میں آئے گی. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کتنا خیر کثیر کا موجب ہے، اور 100 دفعہ درود شریف پڑھ لینا کتنی زیادہ خیر کثیر کا موجب ہے. ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا دل و زبان سے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا جہنم سے خلاصی کے لیے کافی ہے. یہ وجدان ہونے لگے گا اور احساس اور ادراک ہوگا کہ میں جو ہوں وہ اس سے بچ جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. اور یہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو لے کے میں چلوں ساتھ ساتھ اور بچاؤں اپنے آپ کو. یہ ذکر سے اس کے فوائد اور ثمرات ہوں. پھر دنیا کی لذات اور نفسانیت یہ دل کے اندر گھر کرتی ہے، اس کو دل سے نکالنے کے لیے اہل اللہ کے ساتھ دوستی اور ان سے ملنا جلنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا اور ان کے پاس آنا اور بیٹھنا، صرف اس نیت سے کہ اللہ کا تعلق میرے دل کے اندر آ جائے اور اللہ کی محبت میرے دل میں آ جائے اور نفس کی اصلاح ہو جائے. یہ دو کام کرنے سے دین پر چلنے میں آمادگی آنے لگے گی اور دل مائل ہونے لگے گا اللہ کی اتباع کی طرف، اور گناہ سے نفرت ہونے لگے گی. گناہ سے نفرت ہونے لگے گی جیسے طبعاً آدمی کو غلاظت سے نفرت. آج ہمارے دل میں گناہ کی اور